ادارۂ مقصد حسینی کے بینر تلے پرانے لکھنؤ کے کشمیری محلہ استھت مقصد حسینی لائبریری میں صحائف سجادیہ کانفرنس کا آیوجن کیا گیا۔ یہ کارکرم زین العابدین علیہ السلام کے جنم دیوس کے اوسر پر آیوجت کیا گیا تھا۔ کارکرم میں ایران سے آئے آغا ریزائی پرتشٹھ دھرم گرو مولانا کلوچ جواد، مولانا رضا حسین سہت کئی علماء اکرام نے شرکت کی۔ علماء نے اپنے خطبوں میں امام زین العابدین علیہ السلام کے عبادت بھرے جیون، ان کے بہترین اخلاق، انسانیت کے پیغام اور ان کی دعاؤں کے مشہور سنگرہ صحائف سجادیہ کی روشن مثالوں پر وستار سے بیان کیا۔ کارکرم کے انت میں ملک کی ترقی، امن، بھائی چارے اور انسانیت کی فروغ کے لیے دعا کی گئی۔ آج کی جو یہ کانفرنس تھی، در حقیقت امام زین العابدین علیہ السلام اور صحیفہ سجادیہ، صحیفہ سجادیہ جس کو زبور آل محمد بھی کہتے ہیں، یہ امام کی دعاؤں کا مجموعہ ہے۔ اس میں امام نے ہر موضوع کے اوپر، آپ نے توحید پر، آپ نے نبوت پر، آپ نے رمضان المبارک پر، والدین کے احترام پر، اولادوں کی تربیت کے اوپر، مکارم اخلاق، آپ کی مختلف دعائیں ہیں۔ یہ جب خزانہ، یہ دعاؤں کا مجموعہ مصر یونیورسٹی الازہر پہنچا تو وہاں کے مدیر نے دیکھنے کے بعد کہا، ہم کو نہیں معلوم تھا شیعوں کے پاس اتنا عظیم خزانہ ہے جس کے اندر توحید سے لے کر آخرت تلک ہر درد کی دوا ہے۔ لہٰذا یہاں پر جو کانفرنس کی ہوئی وہ اسی دعاؤں پر ہوئی، صحیفہ سجادیہ کی افادیت پر ہوئی۔ آج ہمارا معاشرہ صحیفہ سجادیہ سے پوری طرح سے ناواقف ہے، نوجوان نہیں جانتے ہیں، بچیاں نہیں جانتی ہیں، علماء جانتے ہیں، خواص جانتے ہیں۔ تو ہم لوگ کا یہ ادارے کی طرف سے ہر سال یہ پروگرام ہوتا ہے آج کی تاریخ میں، تاکہ اس کے ذریعے سے دھیرے دھیرے ہم جو امام نے علم کے دریچوں، علم کے جو دریا بہائے ہیں، وہ لوگوں تک لے جائیں، لوگوں کو بتائیں، تاکہ لوگ آج کی مادیت کی دنیا میں اس سے علم حاصل کر کے، اخلاق حاصل کر کے، اپنا تزکیہ نفس کر کے اپنے گھر کے اندر وہ اپنے گھر کو بھی روشن کریں، اپنی دنیا کو بھی روشن کریں، آخرت کو بھی روشن کریں، اور ایک ایسا معاشرہ بنائیں کہ جیسا ہمارے امام زین العابدین چاہتے تھے، جس میں عدل ہو، انصاف ہو، محبت ہو، پڑوسیوں کے لیے ہمدردی ہو، غریبوں کے لیے وہاں کے اندر ان کی مدد ہو، اور والدین کی اطاعت ہو، اللہ کی رضا ہو، اہل بیت پر درود و سلام ہو۔ اسی لیے اس کانفرنس کا انعقاد کیا گیا تھا۔ ہم پوری دنیا کے تمام مسلمانوں اور تمام انسانوں کو آج کی دوبارہ مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ ہمارے اور آپ کے چوتھے امام ہیں، جن کا نام سید ساجدین امام زین العابدین ہے، عبادت کرنے والوں کی زینت، سجدہ کرنے والوں کے سردار۔ الرحمن الرحیم۔ ایک روایت کے مطابق آج کا دن جو ہے وہ ہمارے چوتھے امام امام صاحب کے ولادت کی تاریخ ہے۔ لہٰذا یہاں کے اوپر مولانا رضا صاحب اللہ نے یہاں پہ جلسہ جو منعقد کیا، جس کو علماء تشریف لائے، اس میں بھی حاضر ہوا۔ امام کی سیرت آج کے ہمارے لیے مشورہ رہا ہے، اور امام کے ارشادات اور کی دعائیں ہیں آج ہمارے لیے، ہماری زندگی کو ابھارنے کے لیے، ہماری زندگی کو صحیح کرنے کے لیے اور صحیح راستے پہ چلنے کے لیے آج بھی ہمارے لیے وہ ضروری اور لازمی ہے۔ اور امام کی سیرت یہ تھی کہ جہاں وہ گریہ تھا، جہاں ماتم تھا، اور جو سب سے زیادہ رونے والا انسان تھا وہ امام زین العابدین تھے۔ اسی کے ساتھ ساتھ سجدے بھی تھے، اسی کے ساتھ ساتھ نمازیں بھی تھیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ عبادتیں بھی تھیں۔ تو گریے بھی سب سے آگے تھے، اور اسی کے ساتھ سید الساجدین بھی تھے، سید العابدین بھی تھے۔ اور خالی عبادتیں نہیں تھی بلکہ خدمت خلق بھی تھی، غریبوں کی خدمت۔ راتوں کو اپنی پیٹھ کے اوپر اناج لاد کے لے جاتے تھے اور جا کر غریبوں کو دیتے تھے۔ اور سب سے بڑی بات یہ تھی، سب سے بڑی بات یہ تھی، آج 10 روپے بھی اگر کوئی دیتا ہے کہیں پر تو چاہتا ہے کہ اس کا نام ہو، دنیا میں پہچانے کہ 10 روپے ہم نے مسجد کے لیے دیے، 10 روپے ہم نے امام مالک کے لیے دیے ہیں۔ لیکن جب تک امام زندہ رہے، رات کو جاتے تھے، وہ کوئی اسٹریٹ لائٹ نہیں تھے زمانے میں، اسٹریٹ لائٹ جل رہی ہو، بلکہ اندھیرا ہوتا تھا۔ اور امام جب تک حیات رہے کسی کو پتہ ہی نہیں چلا کہ کون مدد کر رہا ہے میری۔ کوئی گھر والا نہیں جانتا تھا کس نے مدد کی، کوئی غریب نہیں جانتا کس نے مدد کی، رات کے اندھیرے مدد کرتے تھے۔ اور جب اس کے انتقال کے بعد مدد رک گئی تب ان کو پتا چلا کہ ہمارا مدد کرنے والے تھے اس دنیا سے رخصت ہو گئے، وہ شہید ہو گئے۔
اس سے اندازہ کیجیے گا جی قریب کردار کا مظاہرہ کیا ہے کہ کوئی دکھاوا نہیں ہونا چاہیے، صرف اور صرف اللہ کی مرضی اور اللہ کی خوشنودی کے لیے کام ہونا چاہیے، اور جس کو ریاکاری کہا جاتا ہے وہ بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ یہ امام نے بہترین اپنی سیرت کے ذریعے سے اپنے ذریعے ایک بہترین مثال پیش کی ہے، تو آج بھی ہماری زندگی کو سدھارنے کے لیے مشورہ رہا ہے۔ لہٰذا ہماری گزارش چاہیے کہ ان کی سیرت کا زیادہ سے زیادہ تذکرہ ہونا چاہیے، ان کے کردار کو زیادہ سے زیادہ ہمارے جوانوں بچوں تک پہنچنا چاہیے۔